صرف 9 روز پہیے رکے اور پاکستان کی معیشت کو 50 ارب روپے سے زیادہ کا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، 50 ارب روپے سے زیادہ۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ سڑکوں پر ٹرک، مزدہ اور مال بردار گاڑیاں رکی تو بندرگاہوں سے لے کر کارخانوں اور منڈیوں تک پورا معاشی نظام متاثر ہو گیا۔ ملک بھر میں مال بردار ٹرانسپورٹر کی ہڑتال 9 روز تک جاری رہی، جس کے بعد حکومت کی یقین دہائیوں پر اسے 40 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان 8 دنوں کے دوران پیدا ہونے والا معاشی تعطل کئی اہم سوالات چھوڑ گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق ہڑتال کے باعث ملکی معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اگر اس رقم کو صرف 9 دنوں پر تقسیم کیا جائے تو اوسطاً روزانہ 5 ارب روپے سے زیادہ کی معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، یہ صرف ایک مالی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری سپلائی چین کا بحران بھی چھپا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بندرگاہوں پر موجود کنٹینر اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، درآمدی سامان فیکٹریوں اور گوداموں تک بروقت منتقل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ برآمدی سامان کی ترسیل بھی پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف بندرگاہوں پر مال روکا اور دوسری طرف صنعتوں کو خام مال کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہوئی، اور تیسری طرف منڈیوں تک سامان پہنچانے کا عمل انتہائی سست پڑ گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک فیکٹری کو پیداوار کے لیے خام مال چاہیے، لیکن وہ خام مال بندرگاہ پر موجود ہے۔ ٹرک نہیں چل رہا تو خام مال فیکٹری تک نہیں پہنچے گا، اور اگر خام مال نہیں پہنچے گا تو پیداوار متاثر ہوگی، اور اگر پیداوار متاثر ہوگی تو مارکیٹ میں سامان کم ہوگا، اور اگر سامان کم ہوگا تو قیمتوں پر دباؤ ضرور بڑھے گا۔ یعنی ایک ٹرک کے پہیے کا رکنے کا اثر صرف سڑک تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ فیکٹری، دکان، منڈی، برآمد کنندہ اور آخرکار عام صارف تک جا پہنچتا ہے۔ ہڑتال کے دوران ٹرانسپورٹر نے اپنے مطالبات بھی واضح کیے ہیں۔ سب سے اہم مطالبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی کے بجائے ماہانہ بنیادوں پر رد و بدل کا تھا۔ ناظرین، ٹرانسپورٹر کا موقف تھا کہ روزانہ قیمتوں میں تبدیلی سے کرایوں، اخراجات اور کاروباری منصوبہ بندی میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک مال بردار گاڑی کے لیے ایندھن بنیادی اخراجات میں شامل ہوا کرتا ہے، اس لیے قیمتوں میں بار بار کی تبدیلی براہ راست ٹرانسپورٹر کے شعبے کو متاثر کرتی ہے۔ دوسرا بڑا مطالبہ ٹول ٹیکس کے حوالے سے تھا۔ ٹرانسپورٹر کا یہ کہنا تھا کہ وہ سڑکوں کے استعمال کے لیے بھاری ٹول ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انہیں مناسب سہولیات نہیں دی جاتی۔ خراب سڑکوں، ناکافی سہولیات اور سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات نے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹر نے مبینہ طور پر بیجا جرمانوں اور سڑکوں پر موجود اہلکاروں کے رویے پر بھی اعتراض اٹھایا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ ڈرائیورز کو مختلف مقامات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جرمانوں کا بوجھ کاروباری اخراجات میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسل لوڈ کی حد کا معاملہ بھی اہم مطالبات میں شامل تھا۔ ٹرانسپورٹر رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ ایکسل لوڈ سے متعلق فیصلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور اس معاملے میں مبینہ رشوت کے مسائل ختم کیے جانے چاہیے۔ اب ذرا اس پورے معاملے کا دوسرا رخ دیکھیے۔ پاکستان میں درآمدات اور برآمدات کا بڑا حصہ بندرگاہوں کے ذریعے آتا اور جاتا ہے۔ بندرگاہ سے نکلنے والا ہر کنٹینر کسی نہ کسی صنعت، کاروبار یا مارکیٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب مال بردار گاڑیاں رکتی ہیں تو صرف ایک شعبہ نہیں رکتا، بلکہ تجارت، صنعت، گودام، لوڈنگ، ان لوڈنگ اور مارکیٹ تک کئی شعبے ایک ساتھ متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات انتہائی اہم بن گئے۔ وفاقی وزیر مواصلات کی جانب سے مطالبات پر کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال کو 40 دن کے لیے مؤخر کیا گیا، لیکن ہڑتال کا مؤخر ہونا مسئلے کا مکمل خاتمہ نہیں، اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیا حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کے طریقہ کار پر ٹرانسپورٹر کے تحفظات دور کر پائے گی؟ کیا ٹول ٹیکس کے مقابلے میں سڑکوں اور سفری سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا؟ کیا مبینہ بیجا جرمانوں کی شکایات کا ازالہ ہوگا؟ اور کیا ایکسل لوڈ کے معاملے میں ایسا نظام بنایا جائے گا جس پر ٹرانسپورٹر اور حکومت ایک پیج پر ہو؟ اب فیصلہ حکومت اور ٹرانسپورٹر دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس عارضی معطلی کو مستقل حل میں تبدیل کیا جاتا ہے یا 40 دن کے بعد پاکستان ایک بار پھر سڑکوں پر رکے ہوئے پہیوں
اور اربوں روپے کے معاشی نقصان کا منظر دیکھے گا۔ آپ کے خیال میں حکومت کو ٹرانسپورٹر کے مطالبات میں سے سب سے پہلے کس مسئلے کو حل کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے۔